یہ بیان چل رہا ہے عالم امیر حضرت جی مولانا اسعد صاحب کا۔ تو یہ ساتھی ہمارا آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو یہ لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ بنی اسرائیل کی اکثریت کو بچڑے کی عبادت پر جمع کر سکتا ہے، تو آپ ذرا غور کریں کہ کتنی طرف سے مسلمانوں کو مال کی پیشکش ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ سے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے کام آنا چاہتے ہیں۔ صحابہ خوب جانتے تھے کہ اگر ان کی طرف سے یہ آفر ہے اور یہ پیشکش ہے تو یہ مجھے میرے دین سے ہٹانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے دعوت کی اس محنت پر جو وعدہ نصرت کا کیا ہے، اسی نصرت کی تفسیر یہ ہے کہ یثبت اقدامکم، کہ ہم تمہاری ایسی مدد کریں گے کہ تمہارے قدم دین سے ہٹیں گے نہیں۔ اصل بات یہ تھی۔ عبداللہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اڑ گئے کہ نہیں میں دین نہیں چھوڑوں گا اپنا۔ بادشاہ نے کہا آدھا ملک آپ لے لیجئے۔ عجیب بات ہے، اس زمانے کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں عہدے ملے تو ہم کچھ کریں۔ محمد صاحب فرماتے تھے کہ ملک و مال سے نہ اسلام کبھی قائم ہوا ہے، نہ آئندہ قیامت تک کبھی اسلام ملک و مال سے قائم ہوگا۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ ہمیں اقتدار ملے تو پھر ہم الیاس صاحب سے کہا گیا کہ حضرت مسلمانوں کو اقتدار کیوں نہیں ملتا؟ حضرت عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ جتنے کام مسلمانوں کے وہ ہیں جن پر انہیں اختیار ہے، جو کم سے کم ان کے بدن سے متعلق ہیں۔ نماز ان کے بدن سے متعلق ہے، روزہ ان کے بدن سے متعلق ہے، زکوٰۃ ان کے مال سے متعلق ہے، اس پہ کلی اختیار حاصل ہے۔ روزہ ان کے بدن سے متعلق ہے، حج ان کے بدن سے متعلق ہے۔ اگر مسلمان ان فرائض کو، ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا جس پر مسلمان کو اختیار حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ اقتدار کیسے دے دیں جن پر ان کے اختیار نہیں ہے؟ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اگر باپ بیٹے کو ایک چھوٹی سی دکان دے کر یہ دیکھنا چاہے کہ اسے تجارت میں اور کام میں کتنی دلچسپی ہے، اور یہ بچہ دکان پر نہ بیٹھے اور اس مال کو دکان کو ضائع کر دے، تو آپ ہی بتائیے کیا یہ باپ ایسے بیٹے کو اپنا کارخانہ دے دے گا چلانے کے لیے؟ آسان باتیں سمجھنے کے لیے۔ کتنا بھی گیا گزرا عقل سے ہو لیکن یہ غلطی نہیں کرے گا۔ جو ایک دکان نہیں چلا سکا چھوٹی سی، اس کے مال کو اس نے ضائع کر دیا، دکان کا کرایہ بڑھ گیا، مقروض ہو گیا، دکان نے مقروض کر دیا، یہ اس بیٹے کو کارخانہ دینا پسند نہیں کرتا، تو پھر کسی ملک کا نظام، کسی صوبے کا نظام، کسی علاقے کا نظام تم سنبھال لو۔ تم کم سے کم پہلے وہ تو سنبھال کے دکھلا دو جس پہ تمہیں اختیار ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان لالچ میں آ کر دین کو چھوڑتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے خزانوں سے لینے کا یقین اور اللہ کے خزانوں سے بغیر فائدہ اٹھانے کا معمول نہیں رہے گا تو انہیں اپنا دین بیچنا پڑے گا اپنی دنیا کے لیے۔ دین بیچنا پڑے گا دنیا کے لیے۔ وہ ہم سے دنیا کا سودا اس لیے کریں گے تاکہ انہیں ان کے دین سے ہٹایا جائے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس زمانے میں نصرانیت کا تصور صرف قلبی ارتداد کے اعتبار سے نہیں تھا۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت۔ اس زمانے میں نصرانیت کا تصور صرف قلبی ارتداد کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ معاشرہ، معاملات، اخلاق، عبادات، ہر اعتبار سے اپنے اسلام اور اپنے دین کو ان تمام اعتبار سے
نصرانیت اور یہودیت سے اور کفر سے بچایا جاتا تھا کہ تمہارا کوئی ایک فعل بھی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ روزہ جو ایک جسمانی عبادت ہے اور جسم کی طہارت کی عبادت ہے. میری بات بہت توجہ چاہے گی. جسم کی طہارت کی عبادت ہے. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جیسا مال کی زکوٰۃ ہے. اپنے بدن کو پاک کرو گناہوں سے روزے کے ذریعے. اس روزے میں بھی فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے میں بھی یہود کی مخالفت کریں. وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو. اللہ اکبر. اب سوچئے کہ جب روزے جیسی عبادت میں ان کی مخالفت کا حکم ہے تو جو چیزیں اسلام میں ہی نہیں ہیں اس میں ان کے مطابقت، ان کی مشابہت کا کیا سوال ہے؟ تم اپنی شادیوں میں، اپنے لباسوں میں، اپنی ضروریات زندگی میں ان کے طریقے اختیار کریں اور یہ کہے کہ اسلام تو نماز، فرائض، زکوٰۃ، حج اور روزے کا نام ہے. میں نے عرض کیا کہ یہودیت اور نصرانیت باعتبار پورے دین کے، باعتبار عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرے کے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ایسے ہیں کہ یہ سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، یا سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں. جس طرح یہ الگ، ممتاز اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ نے قیامت تک آنے والی امت کو ایسا بیان کیا تھا. یہ امت کے لیے صحابہ کا تعارف نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آپ نے اپنی امت، قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے یہ امتیازی شان بیان کی تھی کہ میری امت ایسی ہوگی. جو کہہ رہا ہوں میری بات توجہ چاہتی ہے. یہ نہیں تھا کہ یہودی نصرانی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے نعوذ باللہ نصرانی ہو جائے. نہیں. مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ آخری حج تھا حضرت کا، آخری حج حضرت کا تھا جس کے بعد وفات ہوئی. تو حضرت مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ ملتزم کی طرف جھپٹ کر آگے بڑھے بیت اللہ میں. ہمارے ایک حضرت کے مشیر خاص ہمارے صاحب علیہ کے زمانے کے کام کرنے والوں میں مفتی العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب لپک کر ملتزم کی طرف گئے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں پیچھے رہ کر سنوں کہ اس وقت مولانا صاحب آخری طواف الوداع کر کے نکل رہے ہیں حرم سے، اس وقت کیا دعا مانگتے ہیں. آگے بڑھے مفتی صاحب اور مولانا صاحب رضی اللہ علیہ کی دعا پر انہوں نے کان لگایا کہ کیا کہتے ہیں، کیا اس وقت کیا مانگتے ہیں. تو مولانا صاحب نے یہ فرمایا دعا میں، اے اللہ، یہ تو سب یہ دعا کرتے ہیں کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دے. اے اللہ، میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تیری نبی کا ایک امتی دنیا میں جس کونے پر بھی رہتا ہے، اے اللہ تو اس کے دل سے یہودیت نصرانیت کو نکال دے اور اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے. اے اللہ، یہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ نکل جائیں، اور میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل سے یہودیت نصرانیت کو نکال دے. یہ دعا حضرت نے مانگی ملتزم پر. جب دعا کر کے ہٹے حضرت، مفتی نے پوچھا کہ آپ نے یہ دعا کیا دعا کیا؟ حضرت نے فرمایا حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب،
یہ عرب یوں خوش ہیں کہ یہود و نصارہ یہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ یوں خوش ہیں کہ اگر ہم یہاں داخل نہ ہو سکیں تو کیا بات ہے، ہمیں کوئی یہاں داخل ہونے کا شوق نہیں ہے، ہم نے ان کے معاشرے میں، ان کے شادیوں میں، ان کے لباسوں میں، ان کے طریقوں میں، ان کے کھانے کمانے میں، ان کے عیش و آرام میں ہم نے یہودیت انسانی کو داخل کر دیا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہم یہاں داخل ہوتے نہیں ہوتے۔ یہ ہے جواب دیا، ہم ان کو اندر سے بدل چکے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہاں داخل ہوں یا نہ ہوں۔ ہمارا جو یہاں داخل ہونے سے مقصد تھا وہ پورا ہو گیا کہ ہم نے ان کی شادیوں میں، ان کی تجارتوں میں، ان کے لباسوں میں، ان کی شکلوں میں، ان کے تمام تعلیم اور تعلم میں، ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں ہم نے اپنے طریقے ایسے رائج کر دیے ہیں جو ان کے اندر ایسے پیوست ہو گئے ہیں کہ یہ ان طریقوں کے بغیر اب زندگی گزارنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو ایسا کر دیا ہے۔ یہ مجھے عرض کرنا تھا۔ تو میں نے میرے دوستوں عزیزوں، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں یہودیت کہ نصرانی ہو جاؤ، تو میں کہ نہیں، میں نے سنس قبول نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں قتل کروں گا، کہ کرو، ہم تو جان لی پھرتے ہیں اسی کام کے لیے، یہ کام آ جائے اللہ کے دین کے، یہ تو تم نے ہماری اپنی خواہش کی اور ہماری چاہت کی بات کر دی کہ جان لینا چاہتے ہو لے لو۔ بادشاہ اس امید پر تھا کہ یہ قتل کے ڈر سے اسلام چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرو۔ ان کے سامنے قیدیوں کو گرم پانی میں جلایا گیا، 2 مسلمان قیدی ان کے سامنے جلائے گئے، یہ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا ان کو بھی ڈالو دیگ میں، یہ رونے لگے۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید گھبرا گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیوں، اب کیا چاہتے ہو؟ کہ میں رونے کا مقصد کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے جلایا جائے گا، میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے ایک جان پیش کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ کاش میرے پاس میری بدن کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان اللہ کے لیے اس دیگ میں ڈالتا۔ آپ اندازہ کریں، ہم اپنی تجارت کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے غیروں کے سامنے کتنا رسوا ہوتے ہیں، کتنے خوشامد کرتے ہیں۔ وہاں اللہ کے سامنے جان دینے کے لیے رو رہا ہے کہ اے اللہ، ایک جان تیرے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کاش میرے پاس میرے بدن کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان تیرے لیے ایک ایک جان اس دیگ میں ڈال۔ میرے دوستوں عزیزوں، ایک تو یہ قصے بیان کرنے کے لیے رہ جائیں، وہ بھی کبھی کوئی بیان کر دے یا کبھی کتاب میں پڑھ لیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی کہیں کوئی حقیقت نظر آئے۔ یاد رکھو، کسی بھی عمل کے، کسی بھی مدد کی حقیقت کا تعلق محض ایمان سے ہے، وہ محض ایمان سے ہے، وہ محض ایمان سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ مومن نہ اللہ کے غیر سے ڈرے گا، نہ اللہ کے غیر سے امید کرے گا۔ یہ 2 چیزیں مومن کی اللہ کے غیر سے پوری طرح کٹ جاتی ہیں، امید اور خوف، کیونکہ یہی 2 چیزیں اس کے درمیان انسان چلتا ہے، امید اور خوف۔ امید اور خوف، یہ دونوں کا اللہ کے غیر سے کٹ کر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ امید اور خوف کا تعلق ہو جائے تو فرمایا کہ ایمان کی حقیقت انہی 2 کے درمیان میں ہے، اور ایسی ہے کہ عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرد کے وہ جنت میں جائے گا، تو فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات سے اپنے بارے میں امید ہے کہ وہ عمر ہوگا۔ اگر اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے اپنے بارے میں
کہ وہ عمر ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ امید اور خوف ان دونوں کے باعتبار حقیقت کے وجود میں آنے کا، میرے دوستو عزیزو، اس کے لیے یہ دعوت ہے، اس کے لیے دعوت ہے کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، جس سے ہر امید ہر خوف کا تعلق ہے، جس سے ہر امید ہر خوف کا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو اس دعوت میں لایا جائے، اس لیے کہ اسی کلمے کی طرف ساری انسانیت کو دعوت ہے، اس کلمے کی طرف ساری انسانیت کو دعوت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ حقدار خود مومن ہے۔ فرمایا قرآن میں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلها، کہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ حقدار، زیادہ اہل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے اوامر اور احکام مومن سے متعلق ہیں، سارے احکام مومن سے متعلق ہیں، اس لیے مومن اس کلمے کا زیادہ اہل ہے، زیادہ حقدار ہے، کیونکہ سارے احکام مومن سے متعلق ہیں۔ اس لیے ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ، اور یہ بھی بتا دیا کیسے ایمان لاؤ اور کیسا ایمان لاؤ، دونوں چیزیں۔ یہ عجیب بات ہے، کیسا ایمان لاؤ اور کیسے ایمان لاؤ، دونوں باتیں حدیث میں کھول کر اور صحابہ کے عمل نے کھول کر بتا دی کہ ایمان کیسا لاؤ اور کیسے لاؤ۔ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے اسباب بھی بتا دیے، اور ایمان کیسا ہو یہ بھی بتا دیا۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کا ایمان نمونہ ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کا ایمان نمونہ ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے۔ صحابہ کرام جو ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، ہنسنے کے وقت ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوتا تھا، جمع ہوا ہوتا تھا، اور خواہش کے وقت میں انہیں آخرت ایسی سامنے ہوتی تھی، شاید ہمیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر بھی وہ کیفیت نہ ہو جو کیفیت ان کے یہاں خواہش کے موقع پر، کیونکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہیں، تنہا ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں زاروں قطار کہ بیوی یہی سمجھی کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ بیوی نے بغیر ہی پوچھے رونا شروع کر دیا کہ پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بڑی بات اسی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ بیوی نے عرض کیا کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر روئی ہوں کہ کوئی بڑی بات پیش آئی ہے۔ فرمایا ہاں بہت بڑی بات پیش آئی ہے، کہ بتائیے تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں اس وقت تیرے پاس لیٹا ہوا یہ سوچ رہا ہوں کہ جہنم کے پل سے گزرنا کیسے ہوگا۔ اندازہ کریں جہنم کے پل سے گزرنا کیسے ہوگا۔ ہماری یہ کیفیت تعلیم کے حلقوں میں نہیں ہے، جو کیفیت ان کی گھر میں ایک خواہش کے موقع پر بیوی کے ساتھ خلوت میں، اور ان کے جہنم سے گزرنے کے خوف کی حالت یہ ہے کہ جہاں آدمی جا کر خوش ہوتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، دن بھر کی تمام پریشانیوں سے سکون ملتا ہے، وہاں یہ کیفیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ ایمان میں کی کیفیت میں نمونہ ہے اور ایمان لانے کے طریقوں میں بھی نمونہ ہے۔ اسی پہ میں عرض کروں گا، اس پہ میں عرض کروں گا کہ دعوت الی اللہ کے بغیر، دعوت الی اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔
ہاں لوگ اس بات کو مبالغہ اور حد سے بڑھی ہوئی بات اور صرف تبلیغ کے کام سے ہی ایمان بنے گا، میری اس بات کو یقیناً وہ اس پر محمول کریں گے، میں جانتا ہوں۔ آپس میں سوالات کریں گے اور اشکال بھی کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو اور بھی تو کام ہے دنیا میں، صرف یہی کام ہے کیا تبلیغ سے ایمان بنے گا؟ میرا دل چاہتا ہے اندر سے کہ اس قضیے کو ختم کیا جاوے اور حقیقت کی طرف اجتماعی طور پر متوجہ ہوں کہ ایمان دعوت سے ہی بنا کرتا ہے۔ ابھی تک ہم اس حقیقت کے راز کو، اس حقیقت تک ہم پہنچے نہیں، ابھی اس حقیقت تک ہم پہنچے نہیں کہ دعوت کیا ہے اور اس دعوت سے ایمان کا بننا کیسے یقینی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا اور دوسروں کو خود جا کر ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا، یہی دعوت ہے، اور امر بالمعروف ہونا ہے منکر کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ منکرات کو اخبار میں چھاپ دینے سے یا نماز کو قائم کرنے کا بورڈ لگا دینے سے یہ دعوت کا سنت طریقہ نہیں ہے، یہ دعوت کا سنت طریقہ نہیں، بلکہ دعوت کا سنت طریقہ، میری بات بہت توجہ چاہے گی، دعوت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم خود جاؤ چل کر اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ۔ یہ دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل کا نام ہے۔ دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل کا نام دعوت ہے، اور لکھا ہے علماء نے کہ اگر یہ شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہوا ساری سنتوں پر عمل کرتا ہو، سارے فرائض پورے کرتا ہو، کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اپنی ذات کی پوری اصلاح کر لے لیکن دوسروں کو دعوت نہ دے، لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ سوچئے، یہ کوئی دعویٰ یا کوئی نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اتنے متقی و متبحر عالم ہیں، صاف لکھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت، افضل امت جب ہو سکتے ہو کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، اور وہ نفع رسانی یہ ہے کہ تم اپنی ذات سے دوسروں کو بھلائی کا حکم کرو اور دوسروں کو برائی سے روکو۔ آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، لکھتے ہیں کہ یہ آخر میں فرمایا تؤمنون باللہ، یہ امر معروف اور نہی عن منکر کے اس طریقے کا نتیجہ ہے کہ اس سے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا، یہ لکھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں، معروفات کے ماحول میں، بلکہ صحابہ کے گشتوں میں تو، صحابہ کے گشت اور ملاقاتوں میں تو یہی الفاظ ملتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ایمان لائیں گے پھر پر۔ اب تو گشت و ملاقاتیں، اب تو گشت ملاقات کے لیے ہوتا ہے، صحابہ کے گشت میں گشت ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ملتا ہے۔ اگر اس تفصیل کے بغیر یہ کہہ دیا جائے کہ دعوت سے ایمان بنتا ہے تو لوگوں کو اشکال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی اس کی تفصیل میں اور اس کی حقیقت کی طرف
کبھی التفات نہیں کیا، کبھی توجہ نہیں دی کہ ایمان جو تمام فرائض کا سب سے بنیادی فریضہ ہے، اس ایمان کے ازدیاد کا تعلق مسجد کے اندر ایمان کے ان حلقوں سے ہے جن میں اللہ کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو سمجھایا جائے، اور مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے تمام نقشوں سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی یہاں مشق کرائی جائے۔ اس کے لیے گشت تھا، اس کے لیے گشت تھا۔ میں تم سے یقینی طور پر کہتا ہوں کہ ذرا اپنے گشت کو صحابہ کرام کے گشت کے موضوع سے ملا کر دیکھ لو کہ ہمارا گشت صحابہ کرام کے گشت کے موضوع کے مطابق ہے یا نہیں۔ وہ اٹھا رہے ہیں باہر سے، خوشامد کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، قم بنا، تعال بنا، آؤ ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ۔ حضرت معاذ سید العلماء کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ کے اس عمل سے ہی استنباط کیا ہے کہ ہاں یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوت کو سمجھنا چاہیے، ورنہ بڑی تیزی کے ساتھ رواج، جس طرح ہر شعبے میں رواج داخل ہو رہا ہے، کیا شادیاں، کیا کھانا پینا، لباس، خرچ کرنا، کمانا، ہر شعبہ سنت سے ہٹ رہا ہے، اسی طرح دعوت بھی سنت سے ہٹ رہی ہے، اور لوگ رواجی راستوں سے دین کی بات کے پہنچا دینے کو سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ادا ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہ دو گے تم اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جاؤ گے۔ یہی کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے ایسی قوم کو جا کر دعوت دینی چاہی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو انہیں دعوت دینے کے لیے، اب تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا، اللہ نے عذاب دینا طے کر لیا۔ انہوں نے دو جواب دیے، ایک جواب دیا ذمہ داری کے اعتبار سے، دوسرا جواب دیا امید کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے جو ذمہ داری پوری کرے گا وہ امید کرے گا۔ جو آدمی دکان پر نہ بیٹھے اسے نفع کی کیا امید ہے، جو دفتر نہ جائے اسے تنخواہ کی کیا امید ہے، جو زراعت نہ کرے اسے غلے کی کیا امید ہے۔ ہم امت کی اصلاح سے اس لیے بھی نا امید ہیں کہ ہم دعوت کے صحیح طریقے پر قائم نہیں ہیں، ورنہ جو لوگ اس دعوت کو صحیح طریقے سے ادا کریں ان کے دل میں امت کی ہدایت اور تربیت کی امید بڑھے گی۔ ورنہ میں آپ سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت عوام تو عوام، کام کرنے والے بھی اس فتنے کا شکار ہیں کہ بھئی اب کام میں وہ بات نہیں جو پہلے تھی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم اور لوگ ہلاک ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ صحیح حدیث ہے، من قال ہلاک الناس فهو قال هلك الناس فهو اهلك، یہ روایت من قال هلك الناس فهو اهلك، جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، حدیث میں فرمایا کہ نہیں، یہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطا کار گناہگار کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے والا ہلاکت میں یہ ہے، ہلاکت میں یہ ہے۔ براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا، اس کے بعد تو نجات کے لیے توبہ موجود ہے۔ ہلاک تو وہ ہوتا ہے جو کسی غلطی کرنے والے کو یہ کہہ دے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ امیدیں دلاؤ، خوشخبریاں سناؤ اور امت کو مایوسی سے نکالو۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ خطا کرنے والے کو امید دلائیں، یہ علماء کا کام ہے۔ 99 قدر کرنے والے سے بلکہ 100 قدر کرنے والے سے عالم نے کہا تھا کہ ہاں تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ توبہ کے لیے اپنے بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ راہب جو امت کے اختلاط سے اور امت کے درمیان رہنے سے الگ ہے، بھلے اس کی عبادت میں کتنا بھی کمال ہو،
اور بھلے وہ دنیا سے کتنا بھی منقطع ہو اور کتنا بھی زاہد ہو، لیکن اس نے جس کا اختلاط عوام کے ساتھ نہیں ہے، اس نے اس 99 قتل کرنے والے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ یہ کہا کہ نہیں، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس ظالم نے، اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ مشہور قصہ ہے، آپ سنتے ہیں فضائل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم جو امت کو جہل سے نکالنے کے لیے اور امت کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے ہے، یہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس سے امت کا ایسا ظالم اور ایسا گناہ گار جو 100 قتل اپنے سر پر لیے ہوئے ہوں، ایسے قاتل کو بھی عالم مایوس نہیں کریں گے کہ نہیں، تمہاری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ راہب نے مایوس کر دیا، راہب نے مایوس کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت سے امت کی تربیت اور اصلاح اور ہدایت کی امید بڑھے گی، چاہے امت گناہوں کے اعتبار سے اس درجے پر پہنچ جائے کہ عذاب کی مستحق ہو جائے۔ اسی لیے تو فرمایا حدیث میں کہ جو عذاب گناہوں کی وجہ سے آنا اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے، وہ صرف ان لوگوں میں سے ہٹایا جاتا ہے جو لوگوں کو اعمال مسیح سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ جو لوگوں کو اعمال مسیح سے، اس میں ذرا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو ذکر تلاوت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کو میری بات کی تو توجہ دینی پڑے گی بہت۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا ہے کہ عذاب ان کی وجہ سے ہٹایا جائے گا جو عذاب کے مستحق اور عذاب کے آنے کے سبب بننے والے ہیں۔ یہ ان کو سمجھا کر عمل کے ماحول میں لے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا، جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا، یہ اس گناہ سے نکل کر عمل کے ماحول میں آ گئے، تو عذاب کو ہٹا دیا جائے گا۔ مسجدوں کو اللہ کے بندوں سے آباد کرنے والے، ان سے عذاب الہی کو ہٹا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت یہ ہدایت کی امید پیدا کرے گی۔ چنانچہ ان دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمیں دعوت دینے کے ہمارے پاس 2 وجہ ہیں۔ ایک، اللہ کے یہاں ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے ایک بات شروع کی تھی جسے میں نے عرض کیا تھا کہ دعوت ہی سبب ہے ایمان کی تکمیل کا، لیکن اگر میں اور آپ اپنی اپنی سمجھ سے دعوت کا کوئی نیا پروگرام بنا لیں تو اس پر تو یہ اشکال ہونا لازمی ہے کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے ایمان کے بڑھنے کا۔ اور اگر ہم اسی کو ذرا سا غور کر کے صحابہ کرام کے معمول کی طرف لے آئیں اور دعوت کی اس محنت کو صحابہ کرام کے عمل سے سمجھیں تو یہ بات واضح ہے پوری طرح کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہی ایمان کی ازدیاد کا اصل سبب ہے۔ حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ساری تمہید، ساری بات یہ سمجھانے کے لیے کی ہے کہ پہلے وہ اندر اطاعت اور استعداد کا استعداد پیدا ہو جو اللہ کی اطاعت کرائے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہیں کہ یہ ہے وہ ایمان جو اندر سے۔ بیان عالم امیر حضرت جی مولانا اسعد صاحب کا، اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں